اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستو، میرے سامنے جو کتاب ہے اس کا نام ہے بہشت جور، اور ماشاءاللہ اتنی اچھی کتاب ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا ہے کہ اکثر و بیشتر گھر میں موجود رہتی ہے. اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ بھی جو اپنے گھر میں منگا کر رکھیں. اردو، ہندی، کئی زبانوں میں ملتی ہے. اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہم پڑھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھا تھا تو وہ عرض کر دیا کرتا تھا. آپ کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے، یعنی اس کی تعبیر کر دیتے تھے، اس کا مطلب بتا دیتے تھے. عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ کسی نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے. پہلے آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام نے منع کرا کہ عرض کیا کہ ہم لوگوں نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا. ہمارے پیارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے. دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے. زنبور کہتے ہیں جس سے چیرا جاتا ہے. اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے. کلہ کہتے اس کو، کلے کو چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدے تک پہنچایا ہے. پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی، یعنی دوسری طرف، دوسرے مطلب دوسرے انسان نے، یعنی دوسری طرف بھی یہی معاملہ کر رہا ہے. اور پھر دو کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، یعنی جو دوسرا پہلے جو چیرا تھا اس نے، وہ کلہ جو ہے درست ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. میں نے پوچھا یہ بات کیا ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو. ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بڑا بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے. اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے، یعنی مارتا ہے اس کے سر پر بڑا پتھر. جو پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا کر گرتا ہے. اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے. یعنی اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور جو لڑک کر دور جاتا ہے پتھر، تو جو مارنے والا شخص پتھر لینے جاتا ہے، جو پتھر لے کے جب تک واپس آتا ہے، جو شخص جس کو مارا تھا اس کا پتھر چپٹ ہو گیا تھا، چٹنی بن گیا تھا، واپس سے درست ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے اس کے آنے لوٹنے تک. اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ دونوں بولے آگے چلو. ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تندور کا تھا. غار کہتے ہیں جیسے پہاڑ میں بنے رہتا ہے گفا، جس کو بولتے ہیں اس کو غار کہتے ہیں. نیچے سے فراخ تھا، اوپر سے تنگ. نیچے سے چوڑا تھا، اوپر سے پتلا تھا. اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں. جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں، یہاں کے ساتھ ساتھ اوپر تک چلے آتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں. پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو. آگے چلے، یہاں تک کہ خون کی نہر پر پہنچے. کائے کی نہر پر بھائی؟ خون کے نہر پر. یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے پیارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے. ایک شخص بیچ میں، ایک شخص کنارے کھڑا ہے. تو اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں. وہ نہر کے اندر والے شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہی ہے. جس وقت وہ نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی
پہلی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، جہاں پر تھا وہیں پر واپس پہنچ جاتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلو۔ آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، یعنی بہترین بنا ہوا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان اور عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، پہلے والے گھر سے بھی اچھا گھر تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتلاؤ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے تھے، یعنی پہلا والا شخص، جھوٹا ہے کہ جھوٹ باتیں کرتا تھا کہ وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھی۔ سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے وہ دیکھا، وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، قرآن پاک کا اس کو علم تھا۔ وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سویا رہتا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، یعنی رات میں نہ پڑھتا تھا نہ دن پر قرآن پاک کا عمل کرتا تھا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو آگ کے تندور میں تھے بھائی، وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جس کے خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ وہ سود اس طریقے سے عام ہو گیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس میں پڑ گیا بھائی۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد دو بچے دیکھے، وہ لوگوں کے نابالغ اولاد ہیں۔ جو آنکھ دھوک رہا ہے وہ مالک دروگا دوزخ ہے، یعنی دوزخ کا دروگا ہے وہ۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے؟ میں نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ فائدہ چاہیے کہ خواب انبیاء کا وحی ہوتا ہے، یعنی ہمارے خواب عام ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے جو اللہ خواب کے ذریعے بتاتا ہے۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سزا ہے، دوسرا عالم بے عمل، تیسرا زناکار، چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔